بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 23 مارچ کی اہمیت پاکستان کے لیے اس لحاظ سے بہت زیادہ ہے کہ 23 مارچ 1940 کو ایک لاہور کے منٹو پارک میں ایک جلسہ ہوا جس کی قیادت جو ہے وہ قائد اعظم محمد علی جناح نے کی، اور اس کے اندر بیٹھ کے یہ پروز اینڈ کانز ڈسکس ہوئے کہ ہندوستان کے اندر اگر مسلمان ہندوؤں کے نیچے رہیں گے تو اس کے کیا نقائص ہیں اور کیا پرابلمز ہوں گے۔ تو ایٹ دی اینڈ آف دی سیشن جو 22 مارچ 1940 سے 24 مارچ تک ہوا، ایک ریزولوشن پاس کیا گیا اور اس کے مطابق یہ کہا گیا کہ مسلمانوں کے لیے آپ آئندہ جو بھی سب کانٹیننٹ کا آئین بنے اس میں مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست کا ہونا ضروری، اور اس میں پاکستان کا نام نہیں لیا گیا۔ اور یہ جو ریزولوشن ہے یہ انہوں نے فضل الحق صاحب نے پیش کیا اور اس کو منظور کر لیا گیا۔ تو 23 مارچ کی اہمیت ایک تو 1940 کے حساب سے ہے کہ ریزولوشن پاس ہوا، پھر اس کی اہمیت اس لیے بھی ہے کہ 23 مارچ 1956 کو جب پاکستان کا پہلا آئین بنا تو پاکستان کو ایک ریپبلک کا درجہ ملا، اور دیٹ از دی ریزن کہ 23 مارچ کو ریپبلک ڈے بھی کہتے ہیں۔ اور جب پھر 1958 میں ایوب خان نے ٹیک اوور کر لیا تو انہوں نے اس کو نیشنل ڈے کہنا شروع کر دیا۔ تو 23 مارچ کو ہمیں کیا سوچنا ہے؟ دیکھیں، 23 مارچ کو صرف ایک بہت بڑی پریڈ کر لینا یا انعامات کی تقسیم یا ایوارڈز کی کر دینا یا جھنڈیاں لگانا یہ کافی نہیں ہے۔ ہمیں یہ فخر تو ہونا چاہیے کہ ہمارا نیشنل ڈے ہے اور اس کے لیے ہم ایک جوش و خروش سے اس کو مناتے ہیں، لیکن زیادہ اہمیت کا حامل یہ ہے کہ ہم ملک کے اندر یکجہتی کا ماحول پیدا کریں، اور وہ حق جو قائد اعظم اور علامہ اقبال کے تصور اور خواب سے جس نے جنم لیا تھا، اس کو حق کو ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنی طہارت کریں، اپنے اداروں کی طہارت کریں، ہم ٹرائی کاٹمی آف پاور پہ اپنا ایمان رکھیں، ہم جمہوری نظام کو بہتر کریں اور ہم آئین کی پاسداری کریں۔ اور آج مجھے دکھ سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ملک کے اندر ایکیوٹ پولرائزیشن ہے جس کو ہمیں دور کرنا ہوگا، اور اس کا زیادہ جو ذمہ داری ہے وہ حکومت وقت کے اوپر ہے۔ انہوں نے وہ ماحول پیدا کرنا ہے جہاں انہوں نے صرف اپنی پارٹی کو نہیں بلکہ باقی پارٹیوں کو بھی، جن کے پیچھے کروڑ ووٹس ہیں اور وہ بھی لوگ الیکٹڈ ہیں جو پارلیمنٹ کا حصہ ہیں، ان کو بھی اہمیت اور عزت دینی ہوگی، اور بیٹھ کے پاکستان کے فیوچر کے متعلق فیصلے کرنے ہوں گے کہ ہمیں کون سی اصلاحات کرنی چاہیے جن سے پاکستان زیادہ خوشحال ہوگا اور پاکستان ترقی کے راستے کے اوپر گامزن ہوگا۔ تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ آج ملک کے اندر وہ فضا نہیں ہے، لیکن چونکہ پاکستان قوم ایک عظیم قوم ہے، میں پوری توقع رکھتا ہوں کہ ہمارے جو لیڈرز ہیں حکومت کے اندر اور اپوزیشن کے اندر، ان کے اندر اتنی بصیرت ضرور ہے اور وہ اس قومی توقعات پہ پورا اتریں گے کہ اکٹھے مل بیٹھیں گے، اپنے ورکنگ ریلیشنز قائم کریں گے، ایک میثاق معیشت کریں گے جس کے اوپر ہمیں چلنا ہے، سی پیک کو مضبوط کریں گے، آپ کشمیریوں کی کاز کو پروموٹ کرنے کے لیے بھی ہمارا اتحاد بڑا ضروری ہے۔ اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس موقع پہ کہ ابھی جو فارن منسٹر صاحب یہ ایک پیغام دے رہے ہیں کہ انڈیا اگر ایک قدم آئے تو ہم 2 قدم آگے جائیں گے، یہ مہذب قوموں کے لیے تو بہت اچھا ایک جسچر ہے، چونکہ پاکستان جو ہے وہ پیسفل کو ایگزسٹنس پہ ایمان رکھتا ہے، لیکن انڈیا کے اندر یہ جو ابھی بی جے پی اور ہند اتوا کی حکومت ہے اور مودی جب تک ہے، وہاں سے کسی اچھائی کی توقع آپ کبھی بھی نہیں رکھ سکتے، وہ آپ کے اچھے جسچرز کو آپ کی کمزوری سمجھیں گے۔ تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ پاکستان کو اور مضبوط کیا جائے اور ڈپلومیٹک ریلیشنز جو ہیں ان کو اور زیادہ ساؤنڈ لائنز کے اوپر آرگنائز کیا جائے، جو آپ کا ایکسٹیریئر منور ہے وہ زیادہ فورسفل ہو، تاکہ قوموں کی برادری میں ہم ملکوں کو یہ کنونس کر سکیں کہ پاکستان ایک پیس لونگ کنٹری ہے، اور کشمیریوں کے حقوق کو سامنے لائیں جن میں 3-4 چیزیں بڑی ضروری ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے، نمبر 2 یہ کہ یونائٹڈ نیشن کے چارٹر کی وائلیشن ہو رہی ہے، نمبر 3 کہ انڈیا نہایت ٹھٹائی کے ساتھ جو یونائٹڈ نیشن کے ریزولوشنز ہیں اس کی مخالفت کر رہا ہے، اور چوتھا یہ کہ انڈیا جو ہے وہ جنیوا کنونشنز کو بھی بالائے طاق رکھتا ہے، اور دیٹ از دی ریزن
اور دوسرا ہماری قومی لیڈرشپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ انڈیا کے اندر جو پالیٹکس ہے اس کا ایک بنیادی فیکٹر پاکستان دشمنی ہے. تو آپ اگر ان کو گڈ ول کے پیغامات دیں گے تو وہ کبھی بھی اس کے اوپر پازیٹیولی رسپونڈ نہیں کریں گے. ہمیں اپنے گھر کو مضبوط کرنا ہے اور ہمیں بین الاقوامی سطح پہ اپنے وقار کو بڑھانا ہے، اور یہ تبھی ہوگا کہ جب ہم معاشی لحاظ سے مضبوط ہوں اور بین الاقوامی جو مالیاتی ادارے ہیں ان پہ اپنی ڈیپینڈنس کو کم سے کم کیا جائے. تو میں اس پیغام کے ساتھ جو کہ میں ٹیلی ویژن کے ذریعے دینا چاہتا تھا، اور پلس یہ کہ کوڈ پرنٹ کے اندر بھی یہ پرنٹ کیا جا سکتا ہے، میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں.